بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پی کے اور میرا نام ہے شہریار طاہر۔ حضرت نوح علیہ السلام سے 2 پشتے پیچھے جائیں تو حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں بائبل میں حنوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے 5 پشتے پیچھے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، جو کہ انسانی نسل کی بنیاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، قابیل اور حابیل۔ قابیل اور حابیل میں تفرقہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یوں انسانی نسل حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے چلتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کل 82 نسلیں اور کم و بیش 30,000 سال بنتے ہیں۔ چلیں اب ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ ان کی وفات تک یعنی 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹے بہت ہی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، لیکن چاروں بیٹیاں جوانی تک زندہ رہیں۔ ان میں سے 2 بیٹیوں کی شادی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ چوتھی بیٹی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوئی۔ اہل تشیع صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مانتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، جو کہ اب تک اس دنیا میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج کل کے دور کے سید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ اردان کے شاہی خاندان کے ہاشمی یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ اہل تشیع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو امام کہتے ہیں، اور ان میں 12 امام ایسے ہیں جو کہ زیادہ نمایاں ہیں۔ ان میں سے پہلے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ، دوسرے امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باقی کے 9 امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی خلفائے راشدین نے چلائی، جن میں سے پہلے 2 خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ افراد پر مشتمل کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کو تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ عبد المناف کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا، جس سے مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنا چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا، لیکن بنو امیہ کے خاندان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حکومت ان کے سپرد کر دی، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا اور اگلے 90 سال تک حکومت ان کے پاس رہی۔ پھر سن 750 میں ایک اور خانہ جنگی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں حکومت بنو عباس میں منتقل ہو گئی۔ اس خاندان نے تقریباً 500 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی۔ یہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، اس لیے ان افراد کو بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ عباسیوں کا دور مسلمانوں کو سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کومنٹ میں آپ کی رائے جان کر ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔